السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو اللغۃ العربیہ کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت آن لائن اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے اس کلاس کو جوائن کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے اللغہ عربیہ میں کیا سیکھنا ہے، اس کا کچھ تعارف ہوگا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے اس کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی اسلام کی، تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اپنا تعارف دیا تھا لوگوں کو۔ یاد ہوگا آپ سب کو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا تھا اور ان سے اپنے بارے میں پوچھا تھا کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے جس نے کام کرنا ہو یا جو کام کرنا ہو اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ اور میرا تعارف تو آپ سب کو الحمدللہ بہت اچھے سے ہے، اور مجھے بھی آپ کا تعارف ہے الحمدللہ، اور چند ایک لوگ ہماری کلاس میں نئے بھی ہیں، انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا ہوں، جن کے مدیر تعلیم ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن حافظہ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ اللغۃ العربیہ، یہ سیکھنے کا کیا فائدہ ہے اور یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللغۃ العربیہ یہ قرآن کی زبان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، اور اہل جنت کی زبان ہے۔ تو پھر عربی زبان کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ تو جب کسی سے محبت کی جاتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، کچھ محنت کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اللغۃ العربیہ سیکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو آئیے اس کی اہمیت ہم کچھ قرآن ہی سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اور مجھے امید ہے کہ اس آیت کا معنی آپ سب کو آ رہا ہوگا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور عربی میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو دیکھیں قرآن پاک بے شک نازل عربوں پہ ہوا، ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے قرآن پاک عربی میں نازل ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک نازل کرتے وقت تو معلوم تھا نا کہ یہ صرف عربوں کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ اجمیوں میں بھی جائے گا، ہم تک آئے گا۔ پھر بھی یہی کہا کہ انزلناہ قرآنا عربیا، اور وجہ کیا بتائی؟ لعلکم تعقلون۔ قرآن عربی میں اس لیے ہے تاکہ تم سمجھ لو اس کو۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے۔ تو دیکھیں کیا کہا کسی نے عربی زبان کے بارے میں کہ کلما زاد حظک من اللغة العربیہ
زاد تدبرک و تعقلک للقرآن، کہ جب آپ کا زیادہ تر حصہ، آپ کا زیادہ تر وقت لغہ عربیہ میں صرف ہونے لگے، عربی زبان سیکھنے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ تدبر کا، آپ کا غور و فکر بڑھ جائے گا، وتعقل کا، اور آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا، للقرآن، قرآن کے لیے۔ یعنی جب ہم لغہ عربیہ سے محبت کریں گے، اسے سیکھیں گے، اس کے مطابق پھر ہم قرآن دیکھیں گے تو ہمیں قرآن کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر چاہے وہ عربی ہیں چاہے عجمی ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو ہی عربی زبان سیکھنی ہے۔ مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعلموا العربیہ فإنها تثبت العقل وتزید فی المروءہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ تم عربی زبان سیکھو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے انسان کی عقل سلامت رہتی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے جاہ و جلال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ باتیں بھی نازل کرتی تھیں۔ تو جب ایسی شخصیت جن کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کچھ احکام نازل فرما دے، تو پھر اگر وہ یہ کہہ دیں تعلموا العربیہ، تو پھر ہمیں یہ سیکھنی ہوگی۔ اور وجہ ہم نے پیچھے دیکھ لی، عربی سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں قرآن کی صحیح سے سمجھ آ سکے۔ مزید ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی آیات میں، کتنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی اہمیت بیان کی ہے قرآن کی عربی میں ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے تو سورہ یوسف کی آیت جو بھی آپ نے پیچھے دیکھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ کیا فرمایا سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے؟ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں بہت سارے عذاب کی بہت ساری وعیدیں بیان کی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اب دیکھیں قرآن عربی میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے جگہ جگہ، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ کس بات پر کون سی وعید سنائی گئی ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر 3، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا مطلب؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا، عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھ رکھو۔ پھر کیا کہا؟ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ قرآن عربی زبان میں ہے، ایسا قرآن جس میں کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور اس کی زبان عربی ہے۔ وہ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وہ سے مراد جن جن تک بھی قرآن پہنچے وہ سب۔ پھر سورہ شورا آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لتنذر ام القرى، لتنذر ام القرى ومن حولها. اب کیا فرمایا اس میں؟ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی میں وحی کیا یعنی قرآن کی وحی عربی میں کی ہے. وہ کیوں؟ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرى. ام القرى کیا ہے؟ یہ مکہ کا ایک نام ہے، مکہ میں رہنے والوں کو، ومن حولها، اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں انہیں. اب یہاں ڈرانے سے مراد کیا ہے؟ سمجھانا ہے کہ قرآن پاک میں کیا احکام نازل ہوئے ہیں، کیا نواہی نازل ہوئی ہیں، ہم نے کن کاموں پہ عمل کرنا ہے اور کن سے رکنا ہے. تو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا؟ چونکہ قرآن عربی میں ہے تو پھر ہمیں عربی زبان سمجھنی ہے. پھر مزید ایک سورت، ایک آیت ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ دیکھیں، یہ سب سے اہم بات مجھے لگی اس میں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایک کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور وہ کتاب قرآن عربی میں ہے، اور ہے کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یعنی قرآن عربی میں نازل ہوا کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو جان سکتے ہوں، جو علم رکھتے ہوں. تو علم کب رکھیں گے؟ جب اس کو سیکھا جائے گا. اس کو سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھنی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے بہت امید ہے کہ ہم نے یہ جو کورس شروع کیا ہے، یہ کلاس شروع کی ہے، مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر یہاں سے لغہ عربیہ بہت اچھے انداز میں سیکھ لیں گے. بہت اچھے انداز میں نہ بھی صحیح، لیکن انشاءاللہ اتنا ضرور ہوگا اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے، کہ ہم قرآن کو آسانی سے خود بھی سمجھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے. دوسروں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا کیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. لوگوں کے لیے کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یعنی کہ امت محمدیہ کا یہ فریضہ ہے، کیا؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں، کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے ساتھیوں کو بچاؤ. صرف یہ نہیں کہا کہ بس دوسروں کو بچاتے رہو، اپنا کوئی ہوش نہ رہے، بلکہ کیا کہا؟ پہلے اپنی ذات کی بات کی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، خود کو بچاؤ، اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو. تو پھر ہم، قرآن تو عربی میں ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو جب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر اسلام پر عمل کرنا فرض ہو گیا ہے. اسلام پر عمل کیسے ممکن ہے؟ ہمیں قرآن و سنت کا علم سمجھ میں آئے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا قرآن و سنت کا علم عربک میں ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں لغہ عربیہ سیکھنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں صحیح طور پر اسلام کے مطابق گزاریں، اور پھر امت محمدیہ ہونے کے ناطے قرآن کی تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ہونے کا ہمیں فضیلت دی ہے، اس فضیلت کو بھی ہم اس کا بھی حق ادا ہو سکے. ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل تھے، ان سے یہ مقام چھین لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ خود کو نہیں سنوارتے تھے. ان کی اپنی زندگیاں، اپنی ذات ان کی دین کے مطابق نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فضیلت کا مقام چھین لیا، پھر وہ ہم امت محمدیہ کو دے دیا. تو پھر اگر ہم بھی یہ نہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے. مسلمان ہر دور میں، آج کل کے ہر دور میں پستا ہے. اسی لیے نا کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. ہم کہتے ہیں بھئی ہم نہیں سیکھ سکتے، یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو اجمی لوگ ہیں تو عربی کیسے سیکھیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے قرآن اجمیوں کے لیے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے سارے ایسے علوم بھی ہمارے لیے پیدا کر دیے جن کے ذریعے ہم قرآن کو سیکھ سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی عربی زبان میں جو بھی حروف ہوتے ہیں، حرف ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. حرف یعنی لیٹر، اس کی دو اقسام ہیں. میننگ فل ورڈ یعنی جس کا کوئی باقاعدہ مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ میننگ لیس ورڈ، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. پھر ایسا حرف جس کا معنی ہو، جس کا کوئی مفہوم ہو، اسے کہتے ہیں مفرد کلمہ یعنی سنگل میننگ فل ورڈ. اور جو ورڈ میننگ لیس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب ہوتا ہے، کمپاؤنڈ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے جن لوگوں نے بیسک ایڈوانس کورس کیا ہوا ہے اور اس لغہ عربیہ سے پہلے بیسک لغہ عربیہ کورس کیا ہے، ان کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ مفرد کلمہ کیا ہے اور مرکب کیا ہے. ہم اپنے بیسک اور ایڈوانس کورس میں ہر سبق میں پڑھتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اور وہ بات مفرد کلمہ ہوتی ہے. مفرد کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور پھر ہم نے پڑھا تھا مرکب میں ہم نے پڑھا تھا مرکب کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بات کی پوری سمجھ آ جائے. تو جہاں پر بات کی پوری سمجھ آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں جملہ، سینٹینس. اور جہاں پر بات کی پوری سمجھ نہیں آتی وہ ہو جاتا ہے مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ، جہاں بات پوری نہیں بن رہی ہوتی. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح کلمات کی اعرابی حالت ہے. اعرابی حالت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کلمات کے آخری حرف کی حالت، اس کا بدلنا، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر یہاں پر تبدیلی آ رہی ہے، حرکات کی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ کیا بن رہا ہے. تو وہ کلمات کبھی معرب ہوتے ہیں اور کبھی مبنی ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے عربی کو 2 قسم کے علوم میں تقسیم کیا گیا ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ علم النحو اور دوسرا ہے علم الصرف. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کورس میں علم النحو اور علم الصرف سیکھیں گے. تو آئیے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ علم النحو اور علم الصرف ہے کیا. چونکہ ہمارے اس کورس میں مین ہمارا مقصد جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ النحو والصرف. تو سب سے پہلے ہم نحو کی بات کرتے ہیں. نحو کیا ہے؟ النحو، نحو کا معنی ہے جہت، مثل، اسی طرح مثال، جیسے، کنارہ، یہ سب نحو کے معنی ہیں. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ علم النحو ہے کس چیز کا نام، کون سا علم ہے. تو ہم نے دیکھا کہ علم النحو ایسا علم ہے جس میں ہمیں کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو سمجھنے میں مدد ملے.
آخری حرف کی حرکت، حرکت سے مراد حرکات آپ سب جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھی کلمہ کے آخر پر کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر یا کبھی پیش ہوتا ہے. تو یہ کیوں آتا ہے، یہ ہمیں علم النحو سے ہی سمجھ آتی ہے. پھر اس کا دوسرا مقصد کیا ہے، موضوع النحو. موضوع النحو، نحو کا موضوع کیا ہے، وہ ہے عربی کلمات اور جملوں کو سمجھنا. عربی کلمات اور جملوں کو سمجھنا یہ نحو کا موضوع ہے. پھر غایت علم النحو، علم النحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو دیکھیں اس کا کیا فائدہ ہے. قرآن کریم، احادیث اور عربی کلمات کو غلطیوں سے بچتے ہوئے پڑھنا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے میں غلطیوں سے بچ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو تو میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو پھر کتنا بڑا فائدہ ہے علم النحو سیکھنے کا، کہ ہمیں قرآن کریم، احادیث اور اس کے علاوہ پھر جو ہماری عربی زبان ہے ہم اس کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس علم ہے علم الصرف. صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. صرف کا کیا معنی، پھیرنا. تو علم الصرف کون سا علم ہے، ایسے قواعد، علم الصرف ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد شامل ہوتے ہیں جن کے ذریعے کلمات بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، کہ کلمات بنائے کیسے جاتے ہیں اور ان کلمات میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں. جیسے ہم نے بیسک اور ایڈوانس میں افعال پڑھے تھے، ہم نے اس میں تصریف پڑھی تھی، تصریفات گردانیں پڑھی تھی ہم نے اس میں. تو وہ ایک ہی لفظ مختلف تبدیلیوں سے ایک ہی لفظ بار بار آتا ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے، اس میں تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، یہ سب جاننا علم الصرف کہلاتا ہے. پھر موضوع الصرف، صرف کا موضوع کیا ہے، صیغہ. صرف کا موضوع صیغہ، اور صیغہ کسے کہتے ہیں، کلمات کی تبدیل شدہ اشکال. جیسے ہم نے ماضی میں، مضارع میں گردان پڑھی تھی، جیسے ذہبہ ہے تو ذہبہ ایک صیغہ، اس کا دوسرا صیغہ ہے رہبا، تیسرا صیغہ ہوگا رہبو. تو دیکھیں ہر 3 صیغے میں تبدیلی ہوئی ہے. تو کلمات کی تبدیل شدہ اشکال کو صیغہ کہتے ہیں. پھر کیا ہے غایت علم الصرف، علم الصرف سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. تو دیکھیے اس کا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ صیغے بناتے ہوئے اور ان میں تبدیلی کرتے ہوئے غلطی سے بچنا. علم النحو کیا تھا، قرآن، احادیث اور عربی زبان میں غلطیوں سے بچنا. اور علم الصرف اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں ہمیں عربی کلمات بنانے آتے ہیں. تو جب ہم عربی کلمات بنائیں تو ہمیں اس کی اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر ہم ان میں غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ الفرق بین النحو والصرف، علم النحو اور علم الصرف میں مزید کیا فرق ہے. یعنی علم النحو میں ہم کیا سیکھیں گے، النحو العربی. تو دیکھیے اس میں ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے. الکلام واقسامہ، یعنی کلام اور اس کی اقسام. کلام کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے کلام، اور اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں. پھر الاعراب والبناء، یعنی معرب اور مبنی، کلمات کا معرب ہونا اور مبنی ہونا. اعراب سے مراد آخری حرف کی بدلتی حالتیں، اور بنا ایسا کلمہ جس کے آخری حرف کی حالت سیم ہی رہتی ہے. اس کا کیس تو چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کی حالت سیم ہی رہتی ہے. پھر الحروف والافعال والاسماء، اور پھر المرفوعات والمنصوبات. یہ ہم نے اپنے بیسک اور ایڈوانس میں بھی پڑھا تھا، لیکن ہم نے اس میں بنیادی چیزیں پڑھی تھی. اس کورس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت دیکھیں گے. اور پھر نمبر 5 پہ المجرورات والتوابع،
پھر المبتدا والخبر، الفاعل و نائب الفاعل، کان و ان و ظن و خواتها، پھر المفعول به والمفعول لأجله، الحال، التمیز، المصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مین چیز ہے جس سے سارے الفاظ، سارے کلمات بنتے ہیں. مصدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سر چشمے کو، جو کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب ہم علم النحو میں یہ سب سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری لغہ عربیہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے، جو کہ ہماری قرآن فہمی کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ. پھر ہم نے دیکھا کہ علم الصرف میں ہم کیا سیکھیں گے. علم الصرف میں باب الافعال والمشتقات، فعل اور ان سے بننے والے دوسرے کلمات وغیرہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں الفعل باعتبار التجرد و زیادہ. فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں، مجرد اور مزید فی. دیکھیں مجرد مزید فی، وہ مجرد کبھی ثلاثی ہوتا ہے تو کبھی رباعی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں فعل ثلاثی مجرد، فعل رباعی مجرد. اور کبھی فعل مزید ہوتا ہے، یعنی کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی. آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا کہ ثلاثہ تین کو کہتے ہیں. تو ہم علم الصرف میں یہ دیکھیں گے کہ جو افعال تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور جو چار حروف پر مشتمل ہو ان کا کیا نام ہے. اور مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف، یعنی جس میں اصلی حروف ہیں تین، اور یا جس میں چار اصلی حروف ہیں اسے کہتے ہیں مجرد. اور مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اصلی حروف کے ساتھ ساتھ کوئی اضافی حرف بھی آ جائے، اور وہ اضافی حرف دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح رباعی مزید فی، اس میں بھی کبھی ایک حرف زائد ہو سکتا ہے اور کبھی دو حرف زائد ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم علم الصرف میں افعال کے بارے میں مکمل طور پہ وضاحت دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ افعال کی اور بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ ساتھ اسباق میں ان کو لائیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہمارے لیے عربی زبان سمجھنے میں بہترین معاون ہوں گے. تو یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے چند اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ جب ہم کلمات کو دیکھیں تو ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. تو اس میں چند اصطلاحات کچھ یہ ہیں: فتحہ، کسرہ، ضمہ. فتحہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں نا زبر زیر پیش، تو ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش. تو عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور کبھی کوئی کلمہ مکسور ہوتا ہے اور کبھی کوئی کلمہ مضموم ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ میچ ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے زبر کو فتحہ کہتے ہیں، لیکن ایسا کلمہ جس کے آخر پر زبر ہو اس پورے کلمے کو کہتے ہیں مفتوح. فتح زبر، مفتوح جسے زبر دی گئی ہے، جہاں زبر لگائی گئی ہے. اور پھر زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور جس کلمے کے آخر پر زیر ہو اس پورے کلمے کو کہتے ہیں مکسور. اور پھر جس لفظ ضمہ ہے تو ضمہ کہتے ہیں پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. تو جس لفظ کے آخر پر ضمہ ہوتا ہے اس پورے لفظ کو کہتے ہیں مضموم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک علامت ہوتی ہے سکون، جس کو ہم جزم بھی بولتے ہیں، جزم جو ایک چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے. اور پھر جس
کلمے کے آخر پر وہ جزم آ جائے، سکون آ جائے، تو وہ اسے کہتے ہیں ساکن. سکون کی وجہ سے یہ ساکن ہو گیا ہے. یعنی ساکن کون سا کلمہ ہوگا؟ جس کے آخر پر نہ فتحہ ہوگا، نہ کسرہ، نہ ضمہ. سکون کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے گا. اور ایک علامت ہوتی ہے تشدید. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات الفاظ کے اوپر ایک علامت ہوتی ہے ڈبلیو کی طرح، چھوٹا سا ڈبلیو سا بنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تشدید. اور تشدید اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ایک حرف ہے لیکن اس میں ایک دوسرا حرف بھی چھپا ہوا ہے. اور ایسا افعال میں بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم افعال سیکھیں گے تو ان چیزوں کی ہمیں مزید سمجھ آئے گی. افعال سیکھیں گے، اسماء سیکھیں گے، یعنی ہم علم الصرف اور علم النحو جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں ان دونوں ہی جگہوں پر، دونوں ہی علوم میں یہ چیزیں ہمارے استعمال میں آئیں گی. تو مجھے بہت امید ہے کہ آج کی کلاس کو دیکھ کر آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہمیں اس کلاس سے ضرور فائدہ ہوگا. لیکن فائدہ ہوگا کب؟ فائدہ ایسے نہیں ہوتا کسی چیز کے بن جانے سے، سن لینے سے، بول دینے سے، بتا دینے سے، ایسے نہیں فائدہ ہوتا. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے نا تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سیکھنے والا، سکھانے والا عرشوں سے اتر کے بھی آ جائے نا، مگر سیکھنے والے میں جذبہ نہ ہو تو استاد کی استادی بیکار ہے. استاد کو، استاد کا مقام دینے والے، استاد کا منصب دینے والے اصل میں طلباء ہی ہوتے ہیں جو اپنی محنت کے ذریعے یہ بابر کرواتے ہیں کہ ہاں بھی وہ فلاں استاد ہے. تو اگر ہم بس کلاس میں آئے اور لیکچر سن لیا، بس ٹھیک ہے جی ہوگی آگے سمجھ، بس بات ختم، پھر ہم نے کبھی اس کو دیکھنا ہی نہیں، اور اگلی کلاس میں جب آئے تو ہمیں پھر کچھ سمجھ نہ آئے، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ جو سبق ہوتا ہے یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک امانت ہوتا ہے. امانت سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز امانت ہے جو کسی نے کسی کو اس لیے دی ہے کہ اس نے اس سے واپس بھی لینی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو سبق دیا جاتا ہے تو پھر آپ سے یہ لیا بھی جاتا ہے، آپ سے یہ سبق سنا بھی جاتا ہے. تو اگر آپ اس امانت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کو واپس کیسے لوٹائیں گے؟ تو جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا مطلب وہ خائن ہے. اور خائن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سبق کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے یہ اب سب کو معلوم ہے، کیونکہ آپ سب نے ہی استاد محترم سے بھی پڑھا اور بارہا آپ نے ان کی کلاسز میں ان سے یہ سنا کہ آج کا سبق آج ہی کسی کو پڑھائیں. اور دیکھا جائے تو یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے ایک بھی بات سنو اسے آگے پہنچاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت علم ہی کی نعمت ہے. علم کے بغیر تو انسان حیوان ہے، جانوروں کی طرح ہی ہے. رزق تو سب کو ملتا ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں تو سبھی کو ملتی ہیں، جانوروں کو بھی ملتی ہیں، لیکن انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات میں شمار کیا تو کیوں؟ علم ہی کی بدولت. اور اگر انسان بھی وہ نہ سیکھے تو پھر کیا فرق رہے گا؟ اور علم بھی وہ جس کی شریعت نے تاکید کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ علم ہے کون سا؟ قرآن و سنت کا علم ہے. جب تک ہم قرآن و سنت کا علم نہیں سیکھتے
پھر چاہے ہم PhD ڈگری ہولڈر بھی بن جائیں نا، تو شریعت ہمیں پڑھا لکھا نہیں مانتی. اس لیے اگر ہم شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عالم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پھر انہی کے فرمان کے مطابق علم سیکھنا ہے. اور وہ علم قرآن و سنت کا علم ہے، اور اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ عربی زبان کو سمجھتے ہوئے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس سے پہلے استاد محترم کے ساتھ لغہ عربیہ کلاس لی تھی، تو اس میں آپ کو باقاعدہ عربی کی بکس پڑھائی گئی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا چینج ہے، اس میں عربی کی بکس کی بجائے عربی گرامر ہے. لیکن گرامر کے نام سے پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم گرامر کو بہت آسان انداز میں آپ کو سکھائیں گے. اور یہ گرامر ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ خود سے عربی فقرات بنائیں گے، عربی کلمات، عربی جملے بنائیں گے. آپ کو بتائیں جب میں پڑھتی تھی مدرسے میں، تو شروع میں ہمیں تو شروع میں نہیں پڑھائی گئی کتابیں عربی کی. یہ عربی کی باقاعدہ کتابیں جس میں مضامین ہوتے ہیں اور وہ حوار وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ تو ہم نے آخری سال میں جا کے پڑھا تھا. شروع کی کلاسوں میں، پہلے سال کی کلاس میں تو ہم نے یہ گرامر ہی پڑھی تھی. اور الحمدللہ پہلے ہی سال میں پورے پیج پہ عربی مقالہ لکھ لیتی ہوتی تھی، پہلے ہی سال میں. سیکھا کیسے تھا؟ یہ علم النحو اور صرف سے ہی. لیکن اس کے لیے محنت بہت کی تھی. میری استاذہ تھی، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے، وہ جب مدرسے کی کلاس ختم ہو جاتی تھی، چھٹی کے بعد سارا دن مجھے اپنے پاس بٹھا چھوڑتی تھی. تب مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا تھا کہ کیا ہر وقت یہی. لیکن ان کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور پڑھتے بھی کیسے تھے؟ وہ ہمیں عربی متن سے پڑھاتی تھی، گرامر کی کتابیں عربی متن سے پڑھاتی تھی. اور مجال ہے جو ہمارے ہاتھ میں پینسل بھی ہو، تب کہتی تھی بک پر کچھ نہیں لکھنا، آپ نے صرف سننے کے بعد جو سمجھ آئیے وہ لکھیں. تو یہی میں بات آپ کے سامنے بھی رکھوں گی، لیکچر کے دوران لکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، آپ کو سناتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ فوراً پڑھنا شروع کر دیتے تھے نا. تو آپ کو منع کیا گیا پڑھنے سے کہ جب آپ کو سنایا جا رہا ہے نا، اس وقت نہیں پڑھنا، اس وقت صرف اور صرف پوری توجہ سے، پورے انہماک سے سننا ہے. اگر آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا تو آپ کے دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے نا ایسا؟ تو وہ تو نبی علیہ السلام تھے نا، اگر وہ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تو شاید ان کو کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن سیکھنے کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے نا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور صرف محنت نہیں کرنی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور اس کا فضل مانگنا ہے اور ماننا ہے. یعنی ہم محنت کریں اور پھر یہ کہیں بھی ہم نے محنت کی تھی تو اس لیے ایسے ہوا، نہیں، ہم نے محنت کی تھی اور اللہ نے فضل کیا تو ایسے ہوا، وگرنہ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو. تو دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، پھر صحیح پھل ملتا ہے. جہاں بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، جہاں بھی کوئی مشکل ہے، ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے سکھانے والوں نے بھی ایسے ہی سکھایا، ہر وقت وہ ہمیں اویلیبل ہوتے تھے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. بارک اللہ فیکم اجمعین. اس کے ساتھ ہی
ہم اپنا آج کے لیکچر کا اللہ کے فضل سے اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.